آپ جمہوریت پسند بھی نئے نئے نہیں بنے، آئین پسند بھی نئے نئے نہیں بنے، لیکن اب آپ کے نئے نئے جمہوریت پسندوں کے ساتھ دوستی ہے، ان کو آپ اس بات کے اوپر کیسے لائیں گے؟ جو میں وہی بات پہ آتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم سوائے اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ میں دوسروں کیا گارنٹی ہے سر؟ ایک بات یہ ہے بی بی، میں اکثر لوگوں سے لڑتا رہتا ہوں کہ بابا ایک دوسرے کے پیچھے دوربین اور خوردبین اٹھا کے مت دیکھو کہ فلانا کباب کیا تھا۔ میں اکثر مذاق میں کہتا ہوں کہ کس کا باپ چی گویرا تھا، کس کا باپ فیڈل کاسٹرو تھا، کس کا باپ لینن تھا۔ ہم غریب لوگ تھے، آپ کا باپ پولیس میں تھا، میرا باپ چپڑاسی تھا، کسی کا باپ ISI تھا، کسی کا باپ گھوڑے پالنے والا تھا۔ اگر ان میں سے ایک بچہ ایسا آتا ہے جو جمہور کا راستہ لیتا ہے، دیکھیں جمہوریت کی ایک طاقت ہے۔ آج ہمارے ایک ایڈمنسٹریٹر ماشاءاللہ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کا لڑکا انتہائی جمہوری بات کرتا ہے۔ اس نے جو تقریر کی، میں نے اور سے بھی کہا تھا، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر میں جرنلسٹ ہوتا میں اس کی تقریر پہ بہت کچھ لکھتا۔ ضیاء اللہ کا لڑکا پارلیمنٹ کا حصہ ہے، اختر عبد الرحمن کے لڑکے پارلیمنٹ کا حصہ ہیں۔ تو یہ جمہوریت کی طاقت ہے، جمہوریت حل کر دے گی ان باتوں کو۔ ہم آئیں گے، سب جمہوریت کی طرف آ رہے ہیں۔ کل کی بات آپ یہ بات منوا سکتے ہیں خان صاحب کو کہ وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ، اب وہ کہتے بھی ہیں، کچھ دنوں سے انہوں نے کہا ہے کہ میں سیاسی لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر وہ جو بیچ میں مگر آ جاتا ہے اچکزئی صاحب، اس پہ آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے وہ ہمارے پاس آپ کے بارے میں کہ وہ آفر لے کے آئیں گے تو ہم فیصلہ کریں گے، یعنی خان صاحب کی طرف سے مکمل مینڈیٹ کسی کے پاس نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ مطلب یہی ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارا لاٹ ہے۔ اس کو ہم نے پھرونا ہے اور اس سے ایک اچھا پاکستان کے لیے ایک ہار بنانا ہے۔ آسمان سے لوگ نہیں آئیں گے، اچھے ہیں خدا نخواستہ برے ہیں۔ عمران خان ہے، شہباز شریف ہے، میاں محمد نواز شریف ہے، مین آن دی ہل زرداری صاحب ہیں، ان کے بہادر جوٹے بیٹے ہیں، ان کی پیپل پارٹی ہے، ان کی تاریخ ہے، پنجاب کے سیاسی لوگ ہیں، ہمارے مذہبی لوگ ہیں۔ ابھی سب دیکھیں وہ پارٹیاں جو ان باتوں سے خفا ہوتی تھی، قومی کویسچن اور لوگوں کے حقوق کو فلانا فلانا، اب وہ میدان میں آ گئی، سب ان کی اس بات کرتی ہیں، آئین کی بات کرتی ہیں، جماعت اسلامی کرتی ہے، جمعیت علماء اسلام کرتا ہے، تمام مذہبی جماعتیں کرتی ہیں۔ اختلاف کی آوازیں ہوں گی، اکثریت لوگوں کی اس پہ متفق ہے کہ اس ملک کو اگر ہم آئین کے راستے پہ چلائیں گے تو انتہائی راستہ ہوگا۔ میں تو صرف اگر اکثر معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، اکثریت میں بھی سب سے بھاری آواز تو عمران خان صاحب کی ہے، کیونکہ ووٹ ان کے پاس زیادہ، بالکل مقبول لیڈر ہیں، مقبول نہیں، مقبول ترین لیڈر، جی مقبول ترین ہے، لیکن وہ آپ کی بات سے کیا سہمت ہیں؟ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ وہ دیکھیں آپ کی بات پہ اعتماد ہے؟ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کو اپنی کوتاہیوں کا بھی احساس ہوگا، ان کو ہوگا یا ہے؟ کیوں نہیں ہوگا؟ یہ مشکلات جو دیکھی، جو انسان دیکھ رہے، ساتھی بھی ان کو بتا رہے ہوں گے، اکیلے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عوام کا خاص مزاج ہے، بالکل۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری یہ پاپولیرٹی رہے تو یہ پاپولیرٹی اس لیے نہیں آئی کہ خدا نخواستہ عمران خان نے کہا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا فلانے کو پھانسی چڑھاؤں گا، فلانے کو گولی ماروں گا، فلانے کو ملک سے باہر نکال دوں گا، فلانے کو یہ کر دوں گا۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ حقیقی آزادی آئے، حقیقی آزادی۔ حقیقی آزادی واقعی جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی، محمد علی جناح صاحب، گاندھی جی وغیرہ، یعنی انگریزوں کی بادشاہی 1947 میں جو کچھ تھی، 47 کے بعد جب ہم نے بادشاہی کی ہے، ہم نے ان کے مقابلے میں بری بادشاہی کی۔ سینکڑوں میل کا ریلوے کی پٹریاں ہم نے فارغ کر دی۔ چمن سے الیکٹریسٹی نہیں تھی، چمن سے افغانستان کے 100 سال پہلے افغانستان کے پیرشیبل فروٹ کو برف کی چھلنے رکھ کے سمرسٹا تک پہنچایا جاتا تھا، پھر سمرسٹا سے وہ تبدیل کر کے اور برف لگا کے بمبے تک۔ یہ سارے نظام جو لنڈی کوتل تک چلتا تھا، ملکن تک ریلوے کا نظام ہم سے ناکارہ ہو گیا، ہم نے وہ ضائع کر دیا۔
ہم نے انہوں نے ہمیں بڑی اچھی یونیورسٹیاں دی، جوڈیشری کا نظام دیا، بڑا ایجوکیشن کا بڑا. ہم نے کیوں کہا کہ تم جاؤ؟ اس لیے نہیں کہ ان کی آنکھیں نیلی تھیں اور وہ عیسائی تھے اور وہ فلانا تھے. ہم اصل میں حق حکمرانی چاہتے تھے. حق حکمرانی جب پاکستان بنا ہے، آپ نے حق حکمرانی پشتون کو نہیں دیا، آپ نے حق حکمرانی سندھی کو نہیں دیا، آپ نے حق حکمرانی سرائکی کو نہیں دیا، آپ نے حق حکمرانی بلوچ کو نہیں دیا. ود ڈیو اپالوجی، بات سخت ہے لیکن مجبوری ہے ملک بچانے کے لیے. آج بھی آپ دنیا کی کوئی ڈکشنری اٹھائیں، کالونی کا اس پہ معنی بالکل آج بھی ان یونٹوں کو کالونیز کی طرح چلایا جاتا ہے. پاکستان کے ادارے اتنے کمزور نہیں ہیں. پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے ملٹری والے نہیں، سویلین بھی اتنے بہترین ادارے ہیں کہ کوئی چیز ان سے چھپ نہیں سکتی. ابھی ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہرنائی کے سڑکوں پہ دن دہاڑے بڑے بڑے ٹرک کوئلے سے ڈکے ہوئے آگ لگا دی جاتی ہے. نو بڑی کسی کو پوچھا نہیں جاتا. اگر تمہیں نہیں پتہ تم نااہل ہو، نکل جاؤ راستے سے، اور اگر تمہیں پتہ ہے تم مجرم ہو.